کہ ہمارے یہاں نہ کسی نمازی کا وضو ٹوٹتا ہے اور نہ امام صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلہ پر بات چیت کریں گے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ دوران نماز اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ دوران نماز اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو امام صاحب کو اپنا مصلی سے پیچھے ہٹ کر جو امام صاحب کے پیچھے آدمی کھڑا ہے اس کو اپنے مصلی پر کھڑا کریں تاکہ وہ لوگوں کو جماعت کروائے اور باقی مقتدیوں کی نماز مکمل کروائے، اور خود امام صاحب ناک پر دایاں ہاتھ رکھ کر پیچھے نکل جائیں اور دوبارہ وضو کر کے پھر وہ جہاں پر ان کو جگہ ملے وہیں پچھلی صف میں کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کریں۔ اب اس مسئلہ میں دوسری عرض یہ ہے کہ پیچھے جو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے اور اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اگر امام صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے فرمایا کہ امام صاحب کے جو پیچھے آدمی کھڑا ہو وہ کم از کم اس اہلیت کا حامل ہو کہ وہ جماعت کرا سکے، اور جو آدمی جماعت کرانے کا اہل نہیں ہے وہ کم از کم امام صاحب کے پیچھے کھڑا نہ ہو، ایک سائڈ پہ کھڑا ہو۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن اس بارے میں ہم بہت ہی کم معلومات رکھتے ہیں اور بہت ہی کم نمازی حضرات جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کیونکہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ جب کسی نمازی کا یا امام صاحب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جب وضو ٹوٹ جائے تو پھر نماز میں کھڑا رہنا منع ہے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں نہ کسی نمازی کا وضو ٹوٹتا ہے اور نہ امام صاحب کا، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم شرم محسوس کرتے ہیں یہ مسئلہ پوچھنے میں، اور اکثر و بیشتر علماء حضرات بھی یہ مسئلہ بتانے میں بھی اتنا زیادہ رولتا نہیں کرتے، کیونکہ اس مسئلہ کو نمازی پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ لہذا یہ بڑے اہم مسائل ہیں، ان میں ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری حاضری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور صحیح معنوں میں ادا ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی مسائل سمجھنے، سیکھنے، پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر پوچھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔